صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے، اور ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 12 ائمہ ہوں گے۔ تو اسی سلسلے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام ہیں، اور آپ کا پورا نام ابو المحمد ابن علی الحسن العسکری ہے۔ عسکری آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سامرا میں رہے، اور اس دور میں سامرا ملٹری کیمپ ہوا کرتا تھا، اور سامرا کا نام عسکر تھا، اس لیے اس نسبت سے امام حسن کو العسکری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے مشہور القابات میں سے ابو المحمد، ابن الرضا، الہادی، النقی، الزکی، الرفیق اور الصامت شامل ہیں۔ آپ کا ظہور پر نور 8 ربیع الثانی سن 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ باقی تمام ائمہ اہل بیت کی طرح آپ نے بھی اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی امام علی نقی علیہ السلام سے حاصل کی، جنہوں نے آپ کو علوم اہل بیت علیہ السلام کے انوار سے منور کیا، اور ان کے جانے کے بعد امامت کی ذمہ داری امام حسن عسکری علیہ السلام کے کاندھوں پر آئی۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ عباسی خلافت کے دور میں گزرا، جہاں آپ کو سختی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان سختی اور مشکلات کے باوجود آپ نے لوگوں کو صحیح اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، اور اپنی زندگی کے اختتام تک اس کوشش کو جاری رکھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو کئی بار قید و بند کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو کئی بار سامرا سے نظر بند کیا گیا، مگر اس کے باوجود آپ نے اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کو جاری رکھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، اور آپ کی تعلیمات آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بے شک آپ کے دور کے حکماں آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمیں حق بات کہنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے زندگی کے دور میں عباسی خلافت عروج پر تھی، اور خلفاء کی یہ کوشش تھی کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے اثر و رسوخ کو عوام میں کم کریں اور ان کی حیثیت کو کمزور کریں، مگر امام نے اپنے سیاسی موقف کو واضح کرتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اہل بیت علیہ السلام ہی اسلامی معاشرے کی حقیقی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے اپنی قیادت کے ذریعے لوگوں کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کی تعلیم دی، اور اسی تعلیم دینے اور احتجاج کرنے کی وجہ سے امام حسن عسکری علیہ السلام کو کئی بار قید میں رکھا گیا۔ ایک بار جب آپ کو قید میں رکھا گیا تو آپ نے اپنے پیروکاروں کو خط لکھ کر دین کی تعلیمات کی وضاحت کی۔ یہ خط آج بھی علماء اور عرفاء کے لیے سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے برابر ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی بار علماء سے مباحثے اور مناظرے کیے۔ عباسی خلافت کے دربار میں کئی بار ایسے سوالوں کا جواب دیا جو امام کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ اسی طرح کے ایک مشہور واقعے میں جب عباسی خلیفہ معتصم نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں؟ گویا وہ یہ سمجھتا تھا کہ انبیاء معصوم نہیں ہیں اور وہ خطا سے پاک نہیں ہیں اور وہ خطا کر سکتے ہیں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس موقع پر ایسے جوابات دیے کہ جو رہتی دنیا تک انسانوں کی اس حوالے سے رہنمائی کرتے رہیں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ اپنے پیغمبروں کو معصوم نہ بناتا پھر ان کو نبوت دینے کا کیا مقصد تھا؟ اگر وہ خطا کریں گے تو لوگ ان کی پیروی کیوں کریں گے؟ یعنی امام یہ کہنا چاہتے تھے کہ نبوت اور پیغمبری پیغمبروں کو عطا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے ہدایت انسانی، اور اگر ہدایت انسانی کسی خطا کار سے ہو تو پھر اس کی زندگی بھلا کیسے نمونہ ہو سکتی ہے؟ بھلا وہ کیسے سیدھے راستے پر چل سکتا ہے جو کبھی تو سیدھا چلے اور کبھی منہ کے بل گر جائے؟ یعنی امام یہ کہنا چاہتے تھے اگر ہم پیغمبروں کو معصوم نہ مانیں تو ان کی نبوت کا مقصد اور ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ اس جواب نے عباسی خلیفہ کو حیران کر دیا، اور اس نے محسوس کیا کہ وہ جتنی بھی کوشش کر لے اور جتنے بھی علماء اپنے دربار میں بلا کے امام کی تذلیل کرنے کی کوشش کر لے، مگر امام کی علمی حیثیت ان ساری کوششوں کی وجہ سے اور زیادہ لوگوں میں نمایاں ہوتی ہے۔
سامعین گرامی قدر، اسی وجہ سے اللہ اپنے چاہنے والوں کو اور وہ جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے انہیں امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ ان کی علمی حیثیت اور ان کی روحانی پرواز عوام الناس کے سامنے اور واضح کر سکے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی زندگی میں اس لیے بھی مشہور رہے، وہ عطیات کی تقسیم کیا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ مسکینوں، یتیموں اور مستحقین کی مدد کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دور میں معاشرتی انصاف کی تعلیم دی اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا۔ آپ کی یہ مدد سیاسی سطح پر بھی ایک اہم پیغام تھا کہ حقیقی رہنما وہ ہیں جو اپنے لوگوں کی مشکلات کا خیال رکھیں، نہ کہ وہ کہ جو لوگوں کو نچوڑ کھائیں اور اپنا مال و دولت جمع کرتے رہیں۔ یوں تو امام کی زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک پل ہزاروں علمی اور روحانی خزانوں سے بھرا ہوا ہے، مگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا سب سے خاص واقعہ ان کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہے۔ چونکہ اس دور میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 12 ائمہ ہوں گے اور میری امت کا 12واں وہ ہوگا جو انصاف اور عدل کی حکومت قائم کرے گا۔ تو تمام حکماں، خاص طور پہ عباسی خلفاء، اس بات سے خائف تھے امام کا بیٹا وہ 12واں خلیفہ ہوگا، اور اسی وجہ سے امام کو کبھی تو نظر بند کرتے اور کبھی ان کے قتل کی سازشیں کرتے۔ مگر سامعین گرامی قدر، جو خدا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ خدا نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو ان کی زوجہ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے بطن سے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے مہدی رکھا۔ یہ امام ہی تھے جنہوں نے اپنے چاہنے والوں کو امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی خبر دی، اور امام نے انسانیت کو امید کی ایک کرن دی اور یہ بتایا کہ میرا بیٹا مہدی لازماً ظہور کرے گا اور وہ تمام دنیا کے انسانوں کو عدل کی طرف گامزن کرے گا اور ظالمین کے سروں کو کچل ڈالے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے خلاف خلفاء نے سازشوں کو تیز کیا اور بالآخر ان کی سازشیں کامیاب ہوئی، اور زہر کی وجہ سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 28 سال تھی۔ آپ کو سامرا میں دفن کیا گیا، اور آپ کی قبر آج بھی زائرین کے لیے ایک مقدس مقام اور روحانی قبلہ ہے۔ آپ نے اپنے دور میں دین اسلام کی حقیقی روح کو زندہ رکھا اور اپنی ساری زندگی اپنے اجداد کے دین کو زندہ کرنے اور اس کی روح کو باقی رکھنے پر گزار دی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، اور آپ کی تعلیمات آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی سے فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔